علیکم. شروع. السلام علیکم. خالد محمود اشرف آپ سے مخاطب ہے. میں گاؤں آئی، تحصیل برنالہ، ضلع بھمبر، آزاد کشمیر کا رہائشی سکونتی ہوں اور پولیس میں سروس بحیثیت ایس ایس پی ریٹائر ہوا ہوں. آج کل ایڈوکیٹ میرپور کچہری میں ہوں. میرپور میں D4 میں سیٹل ہوں. میں نے 2 کتابیں لکھی ہیں کشمیر پر اور ایک قرآن پاک پر. میں اپنی کتاب میں لکھا ہوا تعارف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. جموں و کشمیر کا خطہ اپنے دامن میں پہاڑوں، دریاؤں، خوبصورت وادیوں، حسین مرغزاروں اور چشم حسیناؤں کا ایک ایسا خوبصورت اور دل پذیر خطہ ہے جس کا جواب شاید دنیا کے کسی اور مقام پر نظر نہیں آتا. اہل یورپ سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی پر فخر کرتے ہیں، لیکن کشمیر میں آ کر وہ حیرت و استعجاب سے دنگ رہ جاتے ہیں. دنیا کا کوئی ملک خوبصورتی، دل فریبی کے لحاظ سے کشمیر کا پاسنگ بھی نہیں ہے. اس ملک کی سرحدیں چینی ترکستان، روس، بھارت اور افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں. اپنی خوبصورتی کی بنا پر جنت کا پرتو کہلانے والا یہ خوبصورت ملک اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مار کھا گیا. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خوبصورتی بھی کیا چیز ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی. اس کی خوبصورتی، اس کی دلاویزی اور اس کی قدرتی خزانوں سے بھرپور پہاڑ اس کے لیے مصیبت بن گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ خطہ کئی صدیوں سے غیروں کی غلامی کے چکروں کے لامتناعی سلسلہ میں ایسا گر گیا ہے کہ نکلنے کا راستہ ہی بھول گیا ہے. 1948 میں جان بازوں کے قافلے نے اپنا آج قربان کرتے ہوئے دوسروں کے کل کے لیے جان کی بازی لگا کر کشمیر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آزاد کرا لیا تھا، جسے آزاد کشمیر کے نام سے معصوم کرتے ہوئے یہاں آزادی کے بیس کیمپ کے نام پر آزاد حکومت قائم کی گئی. اس کی آزادی کے وقت آل جموں کشمیر کے 22 اضلاع میں سے صرف 2.5 اضلاع یہ آزاد کرائے جا سکے، جو گزشتہ 70 سالوں میں اب اس 10 اضلاع کی شکل اختیار کر چکے ہیں. ان 10 اضلاع میں جب سب سے بڑا ضلع آزاد حکومت کا دارالحکومت مظفرآباد ہے. باقی اضلاع میں راولاکوٹ، باغ، کوٹلی، میرپور، سدنوتی، ہٹیاں، نیلم اور بھمبر ہیں. آخر الذکر ضلع کی دو سب ڈویژن سمانی اور برنالہ ہیں. اس میں علاقہ تھانہ برنالہ کڈیالہ سے چھمب تک زیادہ تر میدانی علاقوں پر مشتمل ہے. برنالہ قصبہ خوب جو آہستہ آہستہ شہر کا روپ اختیار کر چکا ہے. اپنے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک برساتی نالہ کے کنارے واقع ہے. یہاں پر ڈگری کالج، مردانہ اور زنانہ انٹرمیڈیٹ کالج کے علاوہ اسپتال اور ٹیلی فون ایکسچینج کی سہولتیں موجود ہیں. برنالہ کے بالکل درمیان سے چھمب بھمبر روڈ گزرتی ہے. برنالہ کالج کے سامنے سے ایک روڈ گجرات کو براستہ آئی اوان شریف جاتی ہے. یہ سڑکیں دن رات مصروف رہتی ہیں. برنالہ کالج سے 1.5 کلومیٹر دور گجرات روڈ پر آزاد کشمیر کا آخری گاؤں آئی ہے، جہاں سے گجرات علاقہ پاکستان شروع ہوتا ہے. آئی، ہزاری اور اوان شریف تینوں دیہات تقریباً جڑواں ہیں، جن کے آپس میں درمیانی فاصلہ 1 فرلانگ سے زیادہ نہیں ہے. اوان شریف ضلع گجرات پاکستان اور آئی، ہزاری، بھمبر آزاد کشمیر کے دیہات ہیں. میرا گاؤں آئی قریباً 600 گھروں پر مشتمل ہے، جس کے چند مکانات کی آدھی دیواریں ضلع گجرات پاکستان میں اور آدھی ضلع بھمبر آزاد کشمیر میں ہیں. یہی حال زمینوں اور کھیتوں کا ہے. اس لحاظ سے ہمیں ایسے 2 ملکوں کا شہری ہونے کا منفرد اعزاز حاصل ہے، جن میں سے ایک آزاد ہے اور دوسرا غلام ہے. گویا ایسے شہری جن کے دل آزاد اور شاد باد ہیں. ملک پاکستان میں ہے اور دارالغلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. مدتوں تک میرے ذہن میں لفظ آہی کا مفہوم واضح نہ ہو سکا، لیکن کبھی تو فارسی کے لفظ آہو یعنی ہرن کے مونس کے روپ میں مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور کبھی زمانہ قدیم کے زنانہ ناچیوں کے ساتھ ان کے ڈانڈے مڑاتے رہے. لیکن تاریخ کے مزید مطالعے سے واضح ہوا کہ ترک قبائل جو وسط ایشیا سے نقل مکانی کر کے استنبول یعنی قسطنطنیہ کے حکمران بنے اور عثمانی خلافت قائم کی، جو 600 سال تک حکمران رہے. ان کے مختلف قبائل المعصوم، آہی، چاہی، کاہی وغیرہ تھے. ان میں آئی قبیلہ کے مشہور درویش ادب علی کی بیٹی بالا خاتون عثمانی سلطنت کے پہلے سلطان عثمان خان کی بیوی بنی.
یہی آئی قبیلہ کے نام پر میرے گاؤں کا نام آئی چلا آ رہا ہے۔ غالباً یہی آئی قبیلہ ابتدا زمانہ میں یہاں پر وارد ہوا اور اسی گاؤں کے نام سے ابتدا ہوئی۔ آئی کی کل موجودہ آبادی قریباً 2500 نفوس پر مشتمل ہے۔ یہاں مردانہ اسکول، مڈل اسکول کے علاوہ ڈاکخانہ بھی موجود ہے۔ گاؤں کے قریب جامرہ کے نام سے گاؤں کا مشترک قبرستان ہے، جو ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا قدرتی جنگل بھی ہے، جو زیادہ تر بیریوں کے درختوں پر مشتمل ہے۔ یہ مشترکہ جنگل کی کئی ایکڑ زمین پر مشتمل ہے، لیکن قریبی برساتی نالہ کی وجہ سے زیادہ زمین اور جنگل برباد ہو چکا ہے۔ تاہم اس وقت بھی یہ رقبہ زیادہ لمبا چوڑا ہے، اتنا لمبا چوڑا ہے کہ نیا آدمی اس میں داخل ہو کر راستہ بھول سکتا ہے۔ اس جنگل میں شیر، چیتا، ہاتھی نہیں ہے، باقی تمام چھوٹے جانور، جنگلی جانور موجود ہیں۔ زیادہ تر سور، لومڑی، گیدڑ، خرگوش اور لنگڑ بگڑ وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ پرندوں میں تیتر، بٹیر اور اس قسم کے دیگر پرندے بھی موجود ہیں۔ جنگل کے مشرقی کنارے ایک قدرتی تالاب بھی موجود ہے، جس کے کنارے مغربی کنارے پر ایک 9 گجی قبر المعصوم حضرت پیر غائب صاحب ہے، جس پر گاؤں والوں نے نہ صرف ایک مزار تعمیر کیا ہوا ہے، بلکہ نزدیک ایک چھوٹی سی مسجد بھی تعمیر کی ہوئی ہے۔ مزار اور تالاب کے درمیان ایک چھوٹا سا قطعہ ہے، جس پر گھاس کا قدرتی فرش بچھا ہوا ہے۔ جنازہ گاہ ہے۔ اس جنگل نما قبرستان میں اور بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اس جگہ کو یہ خوبصورت خصوصیت حاصل ہے کہ اس کے قریبی تالاب کا پانی نہ صرف وضو کے لیے بلکہ پینے کے لیے بھی کام آ سکتا ہے۔ صدیوں سے یہ جنگل قبرستان تالاب غرض کہ اس کی ہر چیز نہ صرف آئی بلکہ ارد کے دیگر اہل دیہات کے نزدیک بھی مقدس امانت تصور چلی آ رہی ہے۔ یہاں کی کسی چیز بھی خیانت، حتیٰ کہ لکڑی کا ڈنڈا بھی اٹھا لے جانا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ جنگل کی پاکیزگی کے اس قدر احترام کیا جاتا ہے کہ جنگل کے اندر اگر کسی بچے کو پیشاب کی حاجت ہو تو اسے بھی جنگل سے باہر لے جایا جاتا ہے۔ اگر غلطی سے کوئی بچہ ناسمجھی میں جہاں سے ہم پیشاب کر بیٹھے تو وہاں کی اتنی مٹی کھینچ کر جنگل سے باہر پھینکنے تک دیکھ کو چین نہیں ہوتا۔ صدیوں تک اس تالاب کا پانی انسانوں اور جانوروں کی مشترکہ طور پر پینے اور استعمال کا کام آتا ہے۔ صدیوں پہلے بزرگوں نے اس جنگل کے ذاتی استعمال خواہ و ظاہری ہو یا چوری کو ممنوع قرار دیا گیا دیتے وقت جو خوف ذہنوں میں بٹھا دیا وہ خوف نسل در نسل سفر کرتا ہوا آج بھی لوگوں کے اذہان میں موجود ہے۔ اور یہ بات کسی بھی حد تک درست معلوم ہوتی ہے کہ جس شخص نے یا خاندان نے یہاں سے لکڑی اٹھا کر ذاتی استعمال کی یا اس رقبہ کے کسی قطع کو اپنے ذاتی استعمال میں لایا، اسے ہمیشہ گاؤں والوں نے تباہ و برباد اور ذلیل ہوتے ہی دیکھا ہے۔ گاؤں میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن میں کسی نے سینہ زوری یا کسی نے چوری سے جنگل کی لکڑی استعمال کی یا زمین کے کسی حصہ کو اپنے تصرف میں لانے کی کوشش کی تو نہ صرف خود تباہ ہوا اور برباد ہوا بلکہ بعض کی نسلیں ہی ختم ہو گئی اور وہ لاولد مر گیا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس قطع اراضی کو اہل دیہ کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے کون سی ایسی خفیہ طاقت کو اس کا محفوظ بنایا ہوا ہے۔ بظاہر تو یہ اہل دیہ کا اعتقاد ہے کہ یہ حضرت پیر غائب صاحب کی وجہ ہے، جس کی ایک مثال 1965 میں بھارت کی جنگ کی طرف سے جنگ ستمبر سے قبل اگست کے دوران 190 گولے توپ سے اس گاؤں پر فائر کیے گئے تھے، جن میں سے صرف 6 گولے عوام شریف پر جا کر گرے، جہاں بہت سے جانی اور مالی نقصان ہوا۔ لیکن بفضل تعالیٰ 190 گولے گرنے کے باوجود نہ تو کسی کو خراش ہی آئی بلکہ ایک دیوار تک نہ گرائی جا سکی، بلکہ البتہ اس جنگل کی پیداوار کو جب بھی گاؤں والوں نے کسی مشترکہ رفع عامہ کے لیے کام میں لانے کی کوشش کی تو وہ کچھ بھی نہ ہوا۔ اس لحاظ سے یہ قدرتی ذخیرہ گاؤں کی ایسی مشترکہ جائیداد ہے جس کو سب کو برابر کو فائدہ دینے کے لیے یہاں کے باشندوں میں پناہ دیتا ہے، جہاں وہ اپنی آخری آرام گاہ میں آسودہ ہوتے ہیں۔ یہاں کی بیریوں کو سال میں 2 دفعہ پھل آتا ہے، جسے مقامی زبان میں کوکنیاں کہتے ہیں۔ یہ کوکنیاں بڑی لذیذ ہیں جنہیں گاؤں کے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور وہ دور نزدیک اپنے رشتہ داروں دوستوں کو تحفہ بھی جاتے ہیں۔ ارد گرد کے دیہات کے لوگ کوکنیوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ پھلانے کے موسم میں اگر ادھر کبھی جانے کا اتفاق ہو تو جنگل میں منگل کا سا سامان ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ بڑے اور بچے صبح خاص کر چھٹی کے دن دور تک ٹہنی پر لڑکیاں اور بچے مختلف بیریوں سے ٹمٹے نظر آتے ہیں۔ اسی چامرہ کے شمال مغرب دروازے سے چند گز کے فاصلے پر 5-6 کنال کے رقبہ میں ایک ٹیلہ سا ہے، جسے مقامی زبان میں ٹبا کے نام سے جانا ہے۔ ایسے بہت سے ٹبے یہاں سے 22 میل دور شمال میں گجرات تک ایک مخصوص فاصلے پر قریباً ایک ہی قطار میں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ صدیوں پہلے یہ تمام ٹبے باقاعدہ دیہات یا شہر تھے جو کسی قدرتی آفت کی بنا پر نابود ہو کر موجودہ شکل اختیار کر گئے، کیونکہ اس ٹبا کے چاروں طرف سے دیہات کی عورتیں اکثر اوقات مٹی کھود کر اپنے گھروں کی آرائش کے لیے جاتی ہیں
اور بعض اوقات مٹی کی کھدائی کے دوران یہاں سے قدیم زمانہ کی مختلف اشیاء اور ہڈیاں، برتن اور چاندی اور کانسی وغیرہ کی چیزیں نکلتی ہیں اور انسانی کھوپڑیاں بھی برآمد ہو چکی ہیں۔ کرمنالوجی کے طالب علموں اور ماہرین آثار قدیمہ کے لیے یہاں کافی دلچسپی کے سامان موجود ہیں۔ اگر کبھی کسی نے سنجیدگی سے اس طرف دھیان دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی رات تک یہ سارے ٹبے کرمنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیں۔ خدا جانے ان خفیہ ٹبوں کے اندر کتنے ہڑپا اور موجود دوڑوں موجود ہیں اور کس زمانے میں کسی سرجان مارشل کے لیے قمے میں انتظار ہے۔ یہ گاؤں آبادی کے لحاظ سے مختلف قبیلوں اور معصوم رانجھا، ہیر، چانگڑیے، چوکھے، کوٹیے، ٹکیار، پٹھانے، کاکشال برادری پر مشتمل ہے۔ آخر الذکر برادری کاکشال اکثریت میں جو تقریباً 400 گھر پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ہی جد امجد کی اولاد ہے جو نواب قادر خان آف قادر آباد کی اولاد ہے۔ اچھا، اب قادر خان کا بیٹا نواب ساون خان موجودہ آج میں شہزادگی کے دور میں کسی وجہ سے وارد ہوا تو اس وقت یہاں آہیر جاٹ قوم کی ایک واحد گھر آباد تھا۔ نواب ساون خان نے اس گھر میں قیام کیا اور یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اسی گھر کی ایک لڑکی شادی کر کے یہاں مستقل رہائش پذیر ہو گیا۔ مغل شہزادے نواب ساون خان نے جاٹ قوم کی لڑکی سے شادی کر کے جاٹوں کے ساتھ جس رشتہ داری کی ابتدا کی تھی، اس رشتہ داری کی روایت نسل در نسل جاٹوں سے رشتہ داری کی آج تک چلی آ رہی ہے۔ اپنی جاگیر بھائیوں کو دیکھ کر نواب ساون خان نے یہاں ڈیرا جمایا اور موجودہ آئی، ہیر، بھروال وغیرہ 7 دیہات کی زمین کا مالک ہو گیا۔ مغل عہد میں اس خاندان کی اپنی ذات فوج تھی جو نوابزادہ ذوالفقار علی خان تک رہی۔ نواب قادر خان کی موجودہ نسل کاکشال برادری کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اس خاندان نے ذوالفقار علی خان، ہاشم علی خان اور محمد اشرف جیسے بڑے مدبر پیدا کیے جو اپنے عہد کے نامور لوگ ہیں۔ آخر الذکر چودھری محمد اشرف جو عالم اور اعلیٰ پائے کے شاعر، اعلیٰ ادبی ذوق کے مالک تھے، پنجاب پولیس سروس کے دوران علامہ اقبال قائد اعظم کے ساتھ قریبی تعلقات کی بنا پر اپنی مدبرانہ شخصیت کی وجہ سے پنجاب خصوصاً لاہور اور گوجرانوالہ میں آج بھی ان کی تعریف میں رتب الرسان نظر آتے ہیں۔ پولیس ریٹائرمنٹ کے بعد آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑا نام پیدا کیا۔ کونسلر، چیئرمین اور 40 سال تک آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے حلقہ پانی کے برنالہ کے صدر رہے۔ بیاض اشرف کے نام سے ان کی شاعری کا مجموعہ بھی چھپ چکا ہے جو بازار میں دستیاب ہے۔ راکم کوئی نہیں، چودھری محمد اشرف کو فرزند ارجمند ہونے کا شرف حاصل ہے۔ راکم نے لا گریجویشن کے بعد پولیس سروس جوائن کی۔ SSP کے عہدہ سے ریٹائر ہو کر آج کل بحیثیت ایڈوکیٹس پریکٹس کر رہا ہوں۔ مانان ایماندار ہوں۔ ذاتی تعارف کا مقصد کوئی بڑائی بیان کرنا مقصود نہ تھا، بلکہ ادب کے میدان میں فقط اپنی ایک کمزور سی شمولیت کا جذبہ تاریخ، جغرافیہ اور جہاد کشمیر کے موضوع پر سہارا بن گیا۔ غیر قبول افتر بیاض اشرف۔